السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے سرگزشت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نوابزادہ احتشام جب کبھی وطن واپس آتے تو ان سے متعلق لوگ مختلف کیفیات کا شکار ہو جاتے تھے۔ گھر کے ملازم خوشی سے ناچنے لگتے کیونکہ نوابزادہ انہیں اس قدر انعام و اکرام سے نوازتے تھے کہ ان کی برسوں کی رکی ہوئی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں۔ ماروخ ایک ناگوار سی الجھن کا شکار ہو جاتی کیونکہ نوابزادہ اس کے منگیتر تھے اور یہ بات طے تھی کہ تعلیم مکمل کر کے جب وہ وطن واپس آئیں گے تو ان کی شادی ماروخ سے کر دی جائے گی۔ سب سے زیادہ پریشان کن کیفیت فرحت علی کی تھی۔ احتشام کی صورت ان کے منصوبے کے لیے آگ کی حیثیت رکھتی تھی اور اس بے چینی کی وجہ بزرگوں کی عدم موجودگی تھی۔ کسی بزرگ کے نہ ہونے سے اس اتنے بڑے خاندان کا شیرازہ منتشر ہو گیا تھا۔ ہر شخص افراتفری کا شکار تھا، حالانکہ یہ پشتنی نوابوں کا خاندان تھا۔ عظیم الشان جائیدادیں اور زمینیں تھیں، بڑے بڑے کاروبار تھے۔ نواب قسام علی احتشام کے والد تھے۔ نوجوانی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انتقال کے وقت احتشام کی عمر صرف 3 ماہ تھی۔ ان کی پرورش مسرت علی نے کی۔ یہ تینوں بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی تھے۔ منجلے حسام تھے اور سب سے چھوٹے فرحت علی۔ چھوٹے تھے تو کھوٹے بھی تھے، بڑوں کے لاڈ پیار کا شکار۔ بڑے آدمیوں کی طرح تمام برائیاں ان میں پیدا ہو گئی تھیں۔ شراب، ریس، جوا اور بالا خانے ان کی فطرت میں رچے ہوئے تھے۔ کسی کی بات نہیں مانتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے دولت لٹا رہے تھے۔ دونوں بھائی جب ان کی غلط کاریوں کے آڑے آئے تو انہوں نے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا اور بھائیوں نے سمجھایا تو ان پر مقدمہ کر دیا۔ چنانچہ مجبور ہو کر بھائیوں نے ان کا حصہ علیحدہ کر دیا اور فرحت علی اپنی دولت سمیٹ کر غیر ممالک نکل گئے۔ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں انہوں نے شہنشاہوں کی سی زندگی گزاری۔ عورت، شراب اور جوا ان کی زندگی تھی۔ سب کو بھول گئے تھے۔ جب انہیں منجلے بھائی کی موت کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس ہلکے سے غم کو جام میں غرق کر دیا۔ بھائی کے مر جانے کے بعد مسرت علی کو چھوٹے بھائی کی کمی کا شدت سے احساس ہوا۔ انہوں نے فرحت علی کو کئی بار خط لکھے لیکن ان کے کان پر جوں نہ رینگی۔ مسرت علی نے حسام کی بیوہ اور اس کے بچے کو پوری طرح سنبھال لیا تھا، لیکن حسام علی کی بیوی شوہر کی موت سے نیم جان ہو گئی تھی اور نوابزادہ احتشام اس وقت صرف 2 سال کے تھے جب وہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گئے۔ مسرت علی نے اس بن ماں کے بچے کو کلیجے سے لگا لیا۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اب احتشام ہی اس خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ لیکن قدرت نے اس نیکی کا صلہ انہیں ایک خوبصورت بیٹی کی شکل میں دیا۔ شادی کے 14 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ جتنی خوشیاں منائی جاتی کم تھیں، لیکن دونوں میاں بیوی اس یتیم بچے کو نہ بھولے اور احتشام ماروخ کے ساتھ پرورش پاتے رہے۔ دونوں میں بڑی محبت تھی۔ انہوں نے ساتھی جوانی کی منزلوں میں قدم رکھا۔ احتشام ماروخ کو چھوٹی بہن کا درجہ دیتے تھے، لیکن مسرت علی کچھ اور ہی طے کر چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ احتشام کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے بعد ان دونوں کی شادی کر دی جائے، اور اسی خیال کے تحت احتشام کو غیر ملک بھیج دیا گیا۔ وہ ماروخ سے جدا ہو گئے، لیکن بھائی بہن کی محبت کم نہ ہو سکی۔ احتشام جب بھی واپس آتے ماروخ کے لیے بے شمار تحفے لاتے۔ دونوں پر ابھی تک والدین کی نیت آشکارا نہیں ہوئی تھی اور مسرت علی صرف احتشام کی تعلیم مکمل کرنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک شام مسرت علی اور ان کی اہلیہ کار کے حادثے کا شکار ہو گئے۔ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ احتشام بھی وطن واپس آ گئے اور پورے 20 سال کے بعد فرحت علی بھی ملک واپس چلے آئے۔ احتشام اور ماروخ کی جو حالت تھی اس کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی فضول ہے، لیکن ان کی حالت اس وقت کچھ اور زیادہ بگڑ گئی۔
جب نواب مسرت علی کے وکیل نے مسرت علی کی وصیت ان کے سامنے پیش کی، ایک جہاں دیدہ انسان کی حیثیت سے مسرت علی نے اپنا وصیت نامہ اپنی زندگی میں تیار کر کے وکیل کے سپرد کر دیا تھا۔ فرت علی کی جیب اب خالی ہو چکی تھی، ہر چیز فروخت ہو چکی تھی اور اب وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بہت دن سے وطن واپس آنے کی سوچ رہے تھے، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اور اب اچانک ایک قدرت نے یہ موقع فراہم کیا تھا۔ انہوں نے زبردست اداکاری کی، اتنا روئے کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ دونوں بچوں کو کلیجے سے لگایا اور لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ فرت علی انسان بن گئے ہیں۔ نوابزادہ احتشام کو وہ صدمہ سہتے ہوئے ابھی تعلیم پوری کرنے کے لیے وطن سے جانا تھا، چنانچہ وہ چلے گئے۔ جائیداد وغیرہ کی نگرانی فرت علی نے سنبھال لی تھی، اور احتشام کے جانے کے بعد ان کی محفلیں پھر سے سج گئیں۔ معصوم سی ماروخ ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ ماں باپ کے غم سے ہی نہیں ڈالتی، اور خاص طور سے ان کی وصیت نے ہی اسے ادمویاک کر دیا تھا۔ نوابزادہ احتشام تو اس کے لیے ایک مشفق بھائی کی حیثیت رکھتے تھے، ان سے شادی کا تصور تو اس نے خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی محبت کا امین تو منور تھا، ایک گمنام سا لڑکا جو اس کے کالج کا ساتھی تھا۔ منور ایک معمولی سا انسان تھا، ایک معمولی سے مکان میں رہتا تھا، لیکن وہ اس معمولی سے انسان کو دل و جان سے چاہتی تھی، اور اس کے علاوہ کسی کو زندگی کا ساتھی نہیں بنا سکتی تھی۔ چنانچہ ان حالات نے اس کا ذہن معاف کر دیا تھا۔ دوسری طرف فرت علی تھے، جن کی عیش و عشرت کی محفلیں اب پہلے سے زیادہ رنگین تھیں۔ اگر اس رنگ میں کوئی سیاہ دھبا تھا تو احتشام، جس کی واپسی کا تصور انہیں پریشان کرتا رہتا تھا۔ وہ طرح طرح سے احتشام کے بارے میں منصوبے بناتے، اسے راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچتے، لیکن کوئی مناسب بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر نوابزادہ احتشام کی تعلیم مکمل ہو گئی اور ان کا وطن واپسی کا تار ملا۔ فرت علی سب سے زیادہ پریشان تھے۔ تردد تو ماروخ کو بھی تھا، اور اس تردد کی بنیاد وہی وصیت تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے قدرت ان لوگوں کی مدد کو آمادہ ہو گئی ہو۔ وہ طیارہ جس سے احتشام وطن واپس آ رہے تھے حادثے کا شکار ہو گیا، اور اس کے بارے میں اطلاع نشر کر دی گئی۔ جن لوگوں پر جو بیتنا تھی بیتی، لیکن فرت علی کے دل میں مسرتوں کا طوفان جاگ اٹھا۔ اب ان کا راستہ صاف تھا، بھلا ماروخ جیسی بے وقوف لڑکی ان کا راستہ کیسے روک سکتی تھی؟ اس کے لیے بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ کسی ایسے آدمی سے اس کی شادی کر دی جائے جو بذات خود کسی قابل نہ ہو اور ان کا تا زندگی ممنون رہے۔ اور چالاک شخص کو ماروخ اور منور کی محبت کا علم ہو گیا۔ وہ خوشی سے کھل اٹھے تھے، ان کے راستے خود بخود ہموار ہو گئے تھے۔ اپنی پسند کے نوجوان سے شادی پر ماروخ بھی ان کی ممنون ہوگی اور کبھی ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے گی۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے ایک دن منور کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ تمہیں دعوت دینے کا مقصد تم سے ایک خاص قسم کی گفتگو کرنا بھی تھی، فرت علی نے کہا۔ میں حاضر ہوں جناب، منور نے تعجب سے کہا، اور نواب فرت علی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس دور کے ناکارہ نوجوانوں نے ایک خاص وتیرہ اختیار کیا ہے۔ وہ بذات خود کچھ نہیں ہوتے، دولت کمانے کے لیے ان کے پاس ذہن نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا، لیکن وہ دولت مند بننا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے بس ان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، کسی بھولی بھالی دولت مند لڑکی سے محبت کے جال میں پھانسیں اور اس سے شادی کر لیں۔ اور تم بھی انہی نوجوانوں میں سے ایک ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ماروخ تمہاری محبت میں گرفتار ہے، اور مجھے تمہاری حیثیت بھی معلوم ہے۔ صاحبزادے، محبت کوئی برا جذبہ نہیں ہے، بشرطے کہ صرف محبت ہو، مستقبل بنانے کا خواب نہ ہو۔ منور دل ملا اٹھا تھا۔ آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے فرت صاحب، میں ماروخ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی دولت پر لعنت بھی نہیں بھیجتا۔ آپ نے میری سخت توہین کی ہے، میں اسے صرف اپنے بازوؤں کی قوت پر زندہ رکھنے کا خواہش مند ہوں۔ منور کھڑا ہو گیا۔ ہاں ہاں، جذباتی نہ ہو صاحبزادے،
زندگی کے بہت سے مرحلے سخت کٹھن ہوتے ہیں۔ ممکن ہے اس وقت تم جذباتی ہو گئے ہو، لیکن آنے والا وقت براہ کرم آپ کو میری توہین کا حق نہیں پہنچتا۔ اگر تم واقعی اس قدر غیور نوجوان ہو تو میں تم پر رشک کروں گا۔ میں ماروف سے تمہاری شادی کرنے پر تیار ہوں، لیکن تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ تم اس سے بات کر لو اگر تم دونوں تیار ہو تو۔ منور حیران رہ گیا تھا۔ بہرحال وہ ماروف سے ملا۔ ماروف، آج ہماری محبت ایک انوکھے موڑ پر آ گئی ہے۔ میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں، دو گی؟ دیکھو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بعد میں پشیمان ہو۔ کیا کہہ رہے ہو منور؟ ماروف حیرت سے بولی۔ میرے پاس جو کچھ ہے تمہارا ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری خواہش ہے کہ تم اپنا سب کچھ چھوڑ دو، اس جائیداد، اس دولت سے دستبردار ہو جاؤ اور صرف میری ذات اور میرے بازوؤں پر بھروسہ کرو۔ بولو، تم یہ سب کچھ کر سکتی ہو؟ کیوں نہیں کر سکتی منور؟ لیکن نہیں ماروف، منور جذباتی لہجے میں بولا۔ تم تفصیلات میں نہیں جاؤ، پہلے میری بات کا جواب دو۔ میں تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں منور۔ جائیداد کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تب تم ان چیزوں سے دستبرداری کے کاغذات لکھ دو گی؟ ہاں، ماروف نے مضبوط لہجے میں کہا، اور منور خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ماروف کے ہاتھ چوم لیے۔ لیکن منور، اب تو اتنا حق دے دو کہ میں تم سے اس بارے میں کچھ پوچھ سکوں۔ فرحت علی نے میری غربت کو للکارا تھا ماروف۔ انہوں نے مجھے ایک ایسے نوجوان ہونے کا طعنہ دیا تھا جو صرف دولت کے حصول کے لیے محبت کرتے ہیں۔ میں ان کے اس خیال کو باطل کرنا چاہتا ہوں۔ او منور، چاچا جان بدطینت انسان ہیں، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس بات کا کہ کچھ بھی ہو۔ تم وعدہ کر چکی ہو ماروف، تم وعدہ کر چکی ہو، منور نے کہا، اور ماروف نے گردن جھکا دی۔ تیسرے دن منور ماروف کو لے کر فرحت علی کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے پاس دستبرداری کے کاغذات موجود تھے جنہیں اس نے فرحت علی کے سامنے رکھ دیا۔ ہم نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے فرحت علی صاحب۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ فرحت علی نے کاغذات دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ان کی آنکھیں فرط مسرت سے جگمگا اٹھیں۔ ارے یہ تم نے؟ اوہ، کیا واقعی؟ آفرین ہے تم دونوں پر۔ بے شک تم لائق تحسین ہو۔ میں تو صرف تمہیں آزما رہا تھا، مجھے ان کا کیا کرنا ہے؟ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ منور میاں۔ ٹھیک ہے منور میاں، ماروف کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں اس رشتے کی منظوری دیتا ہوں۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، فرحت نے کاغذات سنبھال کر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ فرحت علی کے راہ کے تمام کانٹے دور ہو گئے تھے۔ یہ بے پناہ دولت اب ان کی تھی، لیکن تقدیر ان کے حق میں نہیں تھی۔ ایک شام وہ کوٹھی کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ٹیکسی اندر داخل ہوئی، اور اس سے جو کوئی اترا اسے دیکھ کر فرحت علی حواس قائم نہ رکھ سکے تھے۔ وہ احتشام تھا۔ احتشام کے زندہ ہونے کی خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ بے پناہ لوگوں کے مسرت کے پیغامات موصول ہوئے، لیکن فرحت علی بستر سے جا لگے تھے۔ ان کی امیدیں تاراج ہو گئی تھیں۔ ایک بار پھر وہ مایوسی کے بھنور میں پھنس گئے تھے۔ دوسری طرف ماروف بھی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس کے اوپر دوہری کیفیت طاری تھی۔ احتشام کی زندگی سے وہ خوش بھی تھی، لیکن ایک تصور، ایک جان کا تصور اس کی روح کو زخمی کیے دے رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ احتشام کی زندگی بچ جانے کی تفصیل کچھ یوں تھی کہ تباہ ہونے والا جہاز ایک دیہاتی بستی کے قریب گرا تھا، اور دیہاتیوں نے چند زخمیوں کو بچا لیا تھا جن میں احتشام بھی تھے۔ فرحت علی ہی جانی کیفیت کا شکار تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، اور پھر انہوں نے ایک ترکیب سوچ ہی لی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ احتشام کو راستے سے ہٹا دیں اور اس کے قتل کا الزام منور کے سر تھوپ دیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ کاغذات ان کی مدد کر سکتے تھے جو ماروف نے دستبرداری کے لیے لکھے تھے۔ یہ کاغذات ثبوت کے طور پر پیش کیے جا سکتے تھے۔ کہانی یوں ترتیب دی جا سکتی تھی کہ ماروف اور منور ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے،
لیکن مسرت علی کی وصیت تھی کہ وہ دونوں شادی کر لیں۔ چنانچہ احتشام کی زندگی سے منور کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے احتشام کو راستے سے ہٹا دیا۔ قتل کے عینی گواہ وہ خود بن جائیں گے۔ یہ ترکیب ان کے خیال میں ہر طرح مکمل تھی۔ چنانچہ ایک رات انہوں نے ساری تیاریاں مکمل کر لیں۔ آسمان شامی سے ابرآلود تھا اور فضا پر ایک بوجھل سی کیفیت طاری تھی۔ تمام لوگ سونے کے لیے جا چکے تھے۔ فرحت علی پوری طرح تیار تھے۔ انہوں نے ہر رخ مضبوط کر لیا تھا۔ رات کی تقریباً 2 بجے وہ پستول لے کر احتشام کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ احتشام اپنی مسیری پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سامنے ہی تھا۔ فرحت نے کانپتے ہاتھوں سے پستول سنبھالا اور سائلنسر لگے ہوئے پستول سے لگاتار 3 فائر ہوئے۔ تینوں گولیاں احتشام کے بدن میں لگی تھیں۔ اس کا بدن ہر بار اچھلا تھا۔ فرحت علی لرزتے قدموں سے واپس پلٹ پڑے۔ پہلے تو انہوں نے پستول چھپایا اور اس کے بعد باہر نکل کر بری طرح چیخنے لگے۔ ان کی چیخ و پکار سے گھڑی بھر میں گھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ فرحت علی دل پر ہاتھ رکھ کے چیخ رہے تھے، احتشام، احتشام کو دیکھو، میں نے منور کو ان کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ آہ احتشام! اور انہوں نے بے ہوش ہونے کی اداکاری کی۔ بدحواس لوگ احتشام کے کمرے کی طرف دوڑے، لیکن دوسرے ہی لمحے سب ٹھٹک گئے۔ نوابزادہ احتشام شب خوابی کے لباس میں باہر نکل آئے تھے۔ انہوں نے اس بات سے لا علمی کا اظہار کیا کہ کوئی ان کے کمرے تک آیا تھا۔ فرحت علی نے مصنوعی بے ہوشی کے عالم میں ان کی آواز سنی اور ان پر سچ مچ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ احتشام کا بچ جانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ان کا یہ وار بھی خالی گیا تھا، بلکہ اب وہ مارو کی نگاہوں میں مشکوک ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے منور کا نام لیا تھا۔ اور اس واقعے کی تیسری رات کی بات ہے۔ فرحت علی پاگلوں کی طرح اپنی تجوری ٹٹول رہے تھے۔ ان کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ کاغذات غائب تھے جو معروف نے لکھ کر دیے تھے۔ تجوری بند تھی، کاغذات احتیاط سے رکھے تھے، لیکن اب وہ موجود نہیں تھے۔ کہاں گئے؟ وہ شدت کرب سے بولے۔ غالباً آپ کو ان کاغذات کی تلاش ہے چچا جان، عقب سے آواز آئی اور وہ دہشت زدہ ہو کر پلٹے۔ احتشام سامنے کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ کاغذات ان کے ہاتھ میں موجود تھے۔ فرحت علی نے خوف زدہ ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بدستور اندر سے بند تھا۔ تم اندر کس طرح آ گئے؟ پہلے سے یہاں موجود تھا۔ دراصل آپ کے ہاتھ اب ضرورت سے زیادہ لمبے ہونے لگے تھے چچا جان، اس لیے میں نے سوچا کہ اب کھیل ختم کر دوں۔ آپ شروع سے اب تک جو کچھ کرتے رہے ہیں میں ان سے لا علم نہیں ہوں۔ آپ نے جو سازشیں کی ہیں ان کے سارے ثبوت میں نے اکٹھے کر لیے ہیں، اور اب میں اس بات پر مجبور ہوں کہ کل صبح آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں۔ یہ آپ کے تابوت کی آخری کیل ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ احتشام نے چند تصویریں ان کے سامنے کر دیں۔ یہ اس وقت کی تصویریں تھیں جب وہ احتشام پر گولیاں چلا رہے تھے۔ میں پہلے ہی ان سے غافل نہیں تھا چچا جان، کیونکہ پوری زندگی آپ کی سازشوں کی کہانیاں سنتا رہا ہوں۔ کل صبح یہ سارے ثبوت پولیس کو مل جائیں گے، اور اس کے بعد احتشام نے تصویریں سمیٹیں اور نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ فرحت علی کو زمین گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو ہو گیا تھا وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ کمبخت احتشام تو سانپ نکلا، بچ کر کس طرح گیا؟ نہ صرف بچ گیا بلکہ اس نے اس وقت کی تصویریں بھی بنا لیں۔ لیکن کس طرح؟ یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ اب ان کے راستے کے سارے کانٹے مٹ چکے ہیں۔ بچوں میں بھلا ان کی سی ذہانت اور تجربہ کہاں ہوگا؟ اور در حقیقت انہوں نے حالات قابو میں کر بھی لیے تھے، لیکن احتشام نے ان کی امیدوں کی شام کر دی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے اگر کچھ کر نہ لیا گیا تو دوسری صبح فرحت علی کوٹھی چھوڑ چکے تھے۔ جو کچھ ان کے ہاتھ لگا وہی غنیمت سمجھا تھا، اور فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ اس ملک کا رخ نہیں کریں گے۔ احتشام نے بھی شاید جان بوجھ کر یہ کھیل کھیلا تھا،
ظاہر ہے وہ اپنے خاندان کے آخری بزرگ کو پولیس کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس میں چالی ایسی چلی تھی کہ فرحت علی خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ منور اور مارک کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ یہ سب کچھ کس طرح ہو گیا۔ احتشام منور کے والدین سے ملا، انہیں صرف 2 دن کا وقت دیا۔ تیسرے دن بارات احتشام کی کوٹھی میں آ گئی۔ انتہائی سادگی سے نکاح ہوا اور اس نکاح میں صرف چند لوگ موجود تھے، جس میں نواب مسرت علی کے وکیل بھی تھے۔ نکاح کے بعد وکیل صاحب نے دولہا اور دلہن کی موجودگی میں مسرت علی کا وصیت نامہ دوبارہ سنایا، جس کی روح سے معروف اور احتشام کو شادی کرنے کے بعد دولت و جائیداد مل سکتی تھی، لیکن اگر ان میں سے کوئی اس شادی کے لیے رضامند نہ ہوتا تو اسے دوسرے کے حق میں ساری جائیداد اور دولت سے دستبردار ہونا پڑتا۔ چنانچہ وکیل صاحب نے کہا، چونکہ نوابزادہ احتشام نے اس شادی سے انکار کر دیا، اس لیے اب وہ جائیداد کے حقدار نہیں رہے۔ انہوں نے قانونی طور پر دستبرداری کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں اور اب یہ تمام جائیداد معروف کی ہے۔ لوگوں نے حیرت سے احتشام کی طرف دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، کیونکہ میں اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا۔ کل ہی میں یہ ملک چھوڑ دوں گا، احتشام نے کہا۔ معروف بے چین ہو گئی۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد رات سے کچھ پہلے احتشام نے منور اور معروف کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ دونوں سر جھکائے پہنچ گئے۔ میں تم لوگوں کو اس زندگی کی مبارکباد دیتا ہوں اور میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش و خرم رہو، لیکن احتشام بھائی، ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ معروف برابر رو رہی تھی۔ منور نے کہا، تھوڑا سا اور رو لو تاکہ تمہاری زندگی میں کوئی آنسو باقی نہ رہے۔ منور، میں تم سے مخاطب ہوں۔ معروف کا اور میرا بچپن ساتھ گزرا۔ ہم دونوں کے ذہنوں میں ہمیشہ بھائی اور بہن کے جذبات رہے، جنہیں تائے جان محسوس نہیں کر سکے، اور انہوں نے یہ وصیت کی۔ میں بدحواس ہو گیا تھا، لیکن قدرت نے میری مدد کی۔ میرا طیارہ تباہ ہو گیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھی ہلاک ہو گیا۔ میں مر چکا تھا، لیکن میری روح بھٹک رہی تھی، اور یہ بھٹکتی روح بالآخر وطن پہنچ گئی۔ مجھے شدت سے احساس تھا کہ معروف اب تنہا رہ گئی ہے۔ میری روح اس کے لیے پریشان تھی، چنانچہ میں نے ایک بار پھر انسانی قالب اختیار کیا اور تم لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی خدمت انجام دی۔ اب میں پرسکون ہوں۔ میں دوسرے لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں باہر جا رہا ہوں، اس لیے کسی کو تشویش نہیں ہوگی۔ میرے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور اب مجھے اجازت دو۔ معروف اور منور پاگلوں کی طرح نوابزادہ احتشام کی یہ گفتگو سن رہے تھے، اور انہیں محسوس ہوا جیسے ان کا وجود مدھم ہوتا جا رہا ہو۔ خدا حافظ و ناصر، احتشام کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی، اور پھر ان کا وجود فضا میں تحلیل ہو گیا۔ معروف ایک دل خراش چیخ کے ساتھ بے ہوش ہو گئی تھی، اور منور کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔